لاکھوں عورتیں ہیں جو خاموشی سے یہی محسوس کر رہی ہیں۔ وہ ہنستی ہیں مہمانوں کے سامنے، سب ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرتی ہیں، لیکن رات کو اپنے تکیے پر آنسو بہاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب؟ کیا آپ کا گھر بھی اکثر بکھرا رہتا ہے؟ کیا آپ رات کو سونے سے پہلے خود کو قصوروار محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا ہے کہ شاید میں سست ہوں، اچھی ماں نہیں ہوں یا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا سچ بتانے والی ہوں جو شاید کسی نے آپ کو کبھی نہیں بتایا۔ گھر کا گندا ہونا ہمیشہ سستی کی نشانی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ایک تھکے ہوئے دل، بوجھل ذہن اور ایک ایسی عورت کی کہانی ہوتی ہے جو سب کا خیال رکھتے خود کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج پہلی بار خود کو سمجھ پائیں۔ دوستو، ایک عورت کی زندگی باہر سے جتنی آسان نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی بچوں کا ناشتہ، گھر والوں کی ضروریات، کپڑے، برتن، کھانا، صفائی، بازار اور پھر سب کے آرام کا خیال۔ لیکن کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے؟ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ایک اچھی عورت وہ ہے جس کا گھر چمکتا ہو، لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اگر ایک عورت اندر سے ٹوٹ رہی ہو تو کیا وہ پھر بھی سب کچھ پہلے جیسا کر سکتی ہے؟ کبھی کبھی گھر کا بکھرا ہونا صرف گھر کا بکھرا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اس گھر کی عورت بہت عرصے سے آرام نہیں کر سکی۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والی بہت سی خواتین نے یہ جملہ سنا ہوگا، تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ گھر تو ہمیشہ گندا رہتا ہے، فلاں کے گھر جاؤ، دیکھو کیسے صاف رہتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایک عورت خود بھی یقین کرنے لگتی ہے کہ شاید واقعی وہ کافی اچھی نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ سست نہیں ہیں، آپ صرف تھکی ہوئی ہیں، آپ صرف ہر وقت دوسروں کے لیے جیتی رہی ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کا جسم کام کرنے سے پہلے اس کے دل کا ساتھ مانگتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ماہرین کے مطابق مسلسل ذہنی دباؤ، پریشانی اور تھکن انسان کی روزمرہ کے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب دماغ ہر وقت مصروف ہو تو چھوٹے چھوٹے کام بھی پہاڑ لگنے لگتے ہیں۔ بستر بنانا مشکل لگتا ہے، برتن دھونا بوجھ لگتا ہے، کپڑے تہہ کرنا تھکا دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو صرف اٹھنا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھی ماں نہیں ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ بھی انسان ہیں۔ چند دن پہلے ایک خاتون نے مجھے لکھا، میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرا گھر ہمیشہ بکھرا رہتا ہے، میں ہر رات روتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ناکام ہوں۔ یہ پڑھ کر میرا دل بھر آیا، کیونکہ دنیا میں لاکھوں عورتیں ہیں جو خاموشی سے یہ محسوس کر رہی ہیں۔ وہ ہنستی ہیں مہمانوں کے سامنے، سب ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرتی ہیں، لیکن رات کو اپنے تکیے پر آنسو بہاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو یہ جان لیجئے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم توازن رکھیں۔ گھر اگر کبھی کبھار بکھرا رہے تو دنیا ختم نہیں ہو جاتی، لیکن اگر مہینوں تک حالات ایسے رہیں تو بچوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ بچے اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کامل نہیں بننا، صرف بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، کھلونے خود سمیٹنا، اپنی پلیٹ خود رکھنا، اپنے کپڑے اپنی جگہ پر رکھنا۔ گھر صرف ماں کی ذمہ داری تو نہیں، پورے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک کام کریں، آئینے کے سامنے جائیں اور خود سے کہیں، میں ناکام نہیں ہوں، میں سست نہیں ہوں، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ بعض اوقات سب سے مشکل کام خود کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کی غلطیاں تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن خود کو نہیں۔ صبح اٹھ کر صرف 10 منٹ صفائی کریں، ایک وقت میں صرف ایک کمرہ صاف کریں، بچوں کو چھوٹے کام سکھائیں، خود کے لیے روزانہ 15 منٹ نکالیں، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، ایک صاف گھر اچھی بات ہے، لیکن ایک پرسکون ماں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کی بات کی ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ شاید آپ کا یہ ایک جملہ کسی دوسری ماں کو ہمت دے دے، اور اگلی بار جب آپ اپنے بکھرے ہوئے گھر کو دیکھیں تو خود کو برا مت کہیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا گھر گندا ہو لیکن آپ کا دل بہت خوبصورت اور مطمئن ہو۔ اپنا خیال رکھیں، آرام کریں، پانی پئیں اور یاد رکھیں آپ کافی ہیں، آپ اہم ہیں اور آپ بہت اچھا کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔